بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ رب کے فضل سے خیر و عافیت میں ہوں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ امت کا دل چھلنی ہے، کہیں قرآن کی گستاخی تو کہیں حرمت رسول کا مسئلہ، تو کہیں کعبۃ اللہ میں دوبارہ کورونا پابندیوں کا عائد ہو جانا، تو کہیں مہنگائی عروج پر کہ امت عمرہ کرنے کی سکت میں بھی نہیں ہے۔ سال بھر پیسے جمع کیے جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ ہم آج دو خبروں پہ بات کریں گے۔ پہلے نمبر پر ہے اسٹیڈیم میں کلمہ توحید، کلمہ اسلام کی سرعام توہین ہو رہی ہے، مگر کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہ کوئی پابندی لگانے والا ہے۔ ہم سعودی عرب سے التماس کرتے ہیں کہ آپ اپنا پرچم ہی تبدیل کر دیں۔ آپ پرچم کی لاج نہیں رکھ سکتے، پرچم کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ اپنا پرچم تبدیل کر دیں۔ کہیں آپ پہ رب کا عذاب نہ امڑ آئے۔ میوزیکل کنسرٹ ہوتا ہے، وہاں بھی بڑی اسکرین پر کلمہ طیبہ پرچم کے نام پر اویزاں ہوتا ہے۔ ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، وہاں بھی اسٹیج پہ کلمہ طیبہ والا پرچم قومی پرچم کے نام پہ موجود ہوتا ہے۔ کوئی تمیز نہیں، کوئی حرمت نہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، کلمہ طیبہ کے سائے تلے آپ سرعام گناہوں کے کام کرتے چلیں۔ آپ نے ناچ گانا کرنا ہی ہے تو کم از کم آپ یہ کلمہ طیبہ والا مقدس پرچم تو نہ اویزاں کیا کریں۔ پرچم تو افغانیوں نے محفوظ رکھا، ان کا پرچم بھی کلمہ طیبہ والا ہے، انہوں نے اس پرچم کی لاج بھی رکھی، سپر پاور کو شکست فاش دی اور اب کلمہ طیبہ والی ریاست میں ہر گناہ کے کام میں پابندی لگا دی ہے۔ سلام ہے افغانوں کو جنہوں نے اس پرچم کی لاج رکھی۔ تو اس لیے ہم ملتمس ہیں سعودیوں سے کہ آپ اپنا پرچم ہی تبدیل کر دیں۔ دوسری طرف ریاست مدینہ کے دعوے دار عمران خان صاحب ہیں، ان کی حکومت میں ایک نہیں دو مساجد کو شہید کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد گرا کر پارک بنائیں اور ہمیں رپورٹ دیں۔ حالانکہ مسجد انتظامیہ کے پاس لائسنس موجود ہے۔ جسٹس گلزار کہتا ہے کہ لائسنس منسوخ کرتا ہوں، جس نے لائسنس دیا اس کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ یہ جسٹس گلزار ہندوستان کا جسٹس لگتا ہے، پاکستان کا جسٹس تو لگتا ہی نہیں ہے۔ بنی گالا کا گھر ریگولیٹ ہو سکتا ہے تو یہ بڑی مساجد جن میں صرف ایک مسجد مدینہ مسجد میں 7,000 نمازی نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا یہ مسجد سپریم کورٹ ریگولیٹ نہیں کر سکتی؟ جب یہ کالے کوٹ والوں نے دین کا ایک لفظ نہیں پڑھنا، کافروں کا نظام ہی پڑھنا ہے، اسی نظام میں پرورش پانی ہے، تو کہاں ان کو مسجد کی اہمیت کا اندازہ ہوگا؟ وہ پارک اور مسجد میں تفریق ہی نہیں کر رہے۔ تارک روڈ مین مارکیٹ کا روڈ ہے جہاں بڑی مارکیٹیں ہیں، وہاں پارک سے زیادہ مسجد کی ہی ضرورت ہے، مگر کراچی سے کوسوں دور اسلام آباد میں جہل جج شاید یہ نہ سمجھ سکے۔ وہ تو کافروں کو خوش کرنا چاہتا ہے، شاید ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی رہائش انہی کے پاس لے جائے، اسی لیے اپنا گھر کنفرم کر رہا ہے۔ عمران خان، آپ اسلام کے نام پر اسلام کے اوپر تقریریں کرتے ہیں، محبت رسول پہ لمبی تقریریں کرتے ہیں، کیا آپ کو اب ہوش نہیں آ رہی؟ آپ کے ملک میں 2 دن سے مسجد گرانے کا حکم جاری ہو چکا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 7 دن کی مہلت ہے، جن میں سے 2 دن گزر چکے ہیں۔ آپ کب ہوش میں آئیں گے؟ جب مسجد گرا دی جائے گی یا مسجد کی حفاظت کی خاطر کوئی تصادم برپا ہو جائے گا، تب آپ ہوش میں آئیں گے۔ ریاست مدینہ کی لاج رکھیے اور نوٹس لیں۔ جسٹس گلزار سے جواب طلب کریں کہ تم ہندوستان کے جسٹس ہو یا پاکستان کے ہو۔ جسٹس گلزار، اگر آپ نے ایسے ہی بے ہودہ اور بے دین فیصلے کرنے ہیں تو دفع ہو جائیے۔ ہندوستان میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، کہیں بھی جو بھی ملک آپ کو پسند ہے وہاں دفع ہو جائیے۔ پاکستان کو خود سے پاک کر دیجیے۔